بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابواب ثلاثی مزید، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک، اور اس کو آپ بہت زیادہ مشکل بھی سمجھ سکتے ہیں اور بہت زیادہ آسان بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو بعض دفعہ تو اس کو اگر مشکل سمجھ لیا جائے تو میں نے کئی اساتذہ کو دیکھا ہے کہ اس کو اوائڈ ہی کر جاتے ہیں کہ جی یہ مطلب اس طرح سے اس کی ان ڈیپتھ اس کا جائزہ نہیں لیا جاتا، اور بعض دفعہ اس کو اگر آسان سمجھا جائے تو بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کس لحاظ سے دیکھتے ہیں۔ اب میں نے یہ اس کے بارے میں جو میرا تھوڑا سا انالیسز ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس کو ہم اگر آسان ہی سمجھیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بہت زیادہ ڈیپتھ اگر اس کے اندر موجود ہے، اور اس ڈیپتھ کو اگر ہم آ، کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو اگر ہم انٹرٹین نہ کریں تو کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اب آئی ڈونٹ نو کہ مجھے کس طرح سے ایکسپلین کرنا چاہیے، یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو آپ کو ذرا بڑا واضح ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے۔ کتاب آپ کے بارے میں اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، پہلے کتاب کی بات سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو اپنے تین چار آبزرویشن اس کے بارے میں بتاؤں گا، جس سے آپ اندازہ لگائیے گا کہ یہ ٹاپک کو آسان سمجھنا چاہیے یا مشکل سمجھنا چاہیے۔ عربی زبان میں ہر لفظ کا بنیادی مادہ روٹ لیٹرز عام طور پہ صرف تین حروف پر مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ فعالہ کے وزن پہ عام طور پہ آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اب وہ جو تین حروف ہوتے ہیں ان کو فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ کہتے ہیں، یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ لیکن بعض دفعہ آپ کو پڑھتے ہوئے، مطالعہ کرتے ہوئے، قرأت کرتے ہوئے زیادہ مشکل یا زیادہ حروف پر مشتمل کچھ سلسلہ کلام نظر آتا ہے، جیسے مطیعن۔ اب یہ میم ہے، توئے ہے، یا ہے اور آئین ہے، چار ہو گئے۔ یہاں بھی آپ کو ایک دو تین چار اور پانچ نظر آ رہے ہیں حروف۔ مجاہدن میں بھی ہے، متکبرن میں اور بھی زیادہ ہیں۔ اجتہادن، اتباعن، انفطارن، تو یہ آگے استغفارن تک مثالیں جاتی ہیں۔ ایسے الفاظ کا اصل میں روٹ لیٹرز تین ہی ہیں، باقی کچھ چیزیں اس میں اضافی آ گئی ہیں جو کہ ایک سرٹن پیٹرن کے تحت اس کے اندر انکارپوریٹ ہوئی ہیں، اور ان کے آ جانے سے اس کے معنی میں تھوڑا سا بعض دفعہ فرق پڑ جاتا ہے، بعض دفعہ۔ اب یہ بعض دفعہ جو ہے اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ کتاب کہتی ہے کہ البتہ معنوں میں تبدیلی لانے کے لیے حروف میں اضافہ کر لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ نازلہ کا مطلب ہے اترا، وہ واحد مذکر اترا، اور انزلہ کا مطلب ہے اس واحد مذکر نے اتارا۔ تو ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو والی بات آ گئی، یعنی ایک چیز تھی متلازم پہلے والی، وہ خود اترا، اور بعد میں اس نے کسی کو اتارا، یعنی وہ متعدی والی بات ہو گئی۔ پہلی والی چیز تھی انٹرانزٹیو، اور بعد میں ٹرانزٹیو بن گیا انزلہ۔ اگلی گردان ایسے ہی چلے گی، جیسے نازلہ نازلہ نازلو، انزلہ انزلہ انزلو، یعنی صرف شروع میں ایک چیز آ جائے گی، یا جس طرح سے کوئی چیز انٹر ہوئی ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے گی، باقی گردان کا پیٹرن وہی چلے گا۔ اسی طرح سے دوسری مثال یہ ہے غافارہ، اس نے مغفرت کی، اس نے بخش دیا۔ اور ایک ہے استغفارہ، الف سین، تین اضافی حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ تین حروف جب بھی آ جائیں گے تو کسی چیز کا مطالبے کا مفہوم پیدا ہو جائے گا۔ جیسے استغفرا، اس نے مغفرت طلب کی۔ عمل ایک چیز ہے، عمل، اس سے پہلے اگر استعمال کر دیں، یہی الف سین اور تین لگا دیں تو استعمال، عمل، استعمال۔ تو استعمال کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو یوز کرنا، اس سے عمل طلب کرنا۔ اچھا جی، اسی طرح ناسارا، اس نے مدد کی، استنسارا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مدد طلب کرنا۔ اگلی گردان ایسے ہی چلے گی جیسے کہ چلنی چاہیے، جو پیٹرن ہوتا ہے اس میں اور کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ مثالیں، کتابی مثالیں، نازالہ وہ اترا، انزالہ اس نے اتارا۔ کیا یہ شروع میں الف لگ گیا تو یہ لازم متعدی والا معاملہ ہو گیا۔ عالمہ، اس نے سیکھا، لیکن علامہ، اب یہاں پر آپ کہیں گے اس میں مزید کیا ہے؟ تین ہی حروف ہیں، لیکن جہاں شد آ جائے وہاں پر دو ہو جاتے ہیں، ڈبل ہو جاتے ہیں، تو یہ چار حروف ہیں۔ علامہ، اس نے سکھایا،
یہ بھی ایک طرح سے لازم اور متعدی والی بات آ رہی ہے، لیکن اس کا زیادہ بڑا فیچر یہ ہے کہ ایک تدریج کے ساتھ اس نے یہ کام کیا، یہ جو کام ہو رہا ہے نا، علامہ، اس نے سکھایا، اس نے ایسے نہیں، کوئی انجیکشن نہیں کسی کو دے دیا اور اس کو آ گیا، بلکہ ایک میکنزم کے تحت اس نے آہستہ آہستہ ایک پروسیجر کے تحت سکھایا، جہاں کوئی ملٹی سٹیپ پروسیس آ جائے گا وہاں یہ شد ہوتی ہے عام طور پہ۔ ہاجارہ اس نے چھوڑ دیا، لیکن ہا جا رہا، یہ الف میں آپ درمیان درمیان میں الف آ گیا ہے، تو اس نے ہجرت کی، معنی تھوڑا سا بدل گیا۔ ابھی ان کی مزید وضاحت آئے گی۔ قاتلہ، اس نے قتل کیا، قاتلہ اس نے لڑائی کی، قتال اسی سے ہے، قتال لڑائی۔ غفارہ اس نے بخش دیا، استغفرہ اس نے بخشش مانگی، ناصرہ اس نے مدد کی، استنصرہ اس نے مدد چاہی۔ تو یہ آپ کو ابھی یہ جو تبدیلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں حروف کے انٹر ہونے سے، اس کو ہم نے سسٹمیٹیکلی پڑھنا ہے، کیٹیگرائز کر کے پڑھنا ہے، ہر کیٹیگری کو ایک باب کہا جائے گا، 8 باب میں ہم آہستہ آہستہ دو دو ابواب کر کے پڑھیں گے، تاکہ ذرا مطلب ذہن میں بیٹھ جائے۔ کہہ رہے ہیں جی کہ ان میں بھی اصل میں 3 ہی ہیں، یہاں پر بھی اصل حروف 3 ہی ہیں، باقی جو چیز ایکسٹرا ہے اس کو حروف زائدہ کہا جاتا ہے، اور اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو ہے تو ابواب ثلاثی، لیکن مجرد نہیں ہے۔ مجرد کیا ہوتا ہے؟ اوریجنل۔ ان میں ملاوٹ آ گئی ہے مزید کی، تو ثلاثی مزید فی ہی، ایسا ثلاثی جس میں کچھ چیزیں مزید آ گئی ہیں۔ ان میں سے 8 اہم ترین باب یہ ہیں، 8 پیٹرن کے تحت چیزیں اضافی آئیں گی اور اپنا کوئی نہ کوئی مطلب بھی ماڈیفائی کریں گی۔ جیسے یہ کچھ ہے، مشکل نہ سمجھیے گا، آگے اس سلائیڈ کے بعد میں آسانیوں کی طرف آؤں گا کہ ہم اس کو آسان کیسے کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ جیسے پہلا باب یہ ہے کہ فعلا سے افعلا بنا دیا، تو افعلا اس کا مضارع ہوگا یفعلو، اور اس کا مصدر ہے افعالن۔ اور جیسے ادخلا یدخلو ادخال، اگر فے عین اور لام کے ہی چکر میں ہم رہیں گے تو ان سب میں ڈسٹنگوش کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے یہ پیٹرن جو ہے نا ہر ایک مختلف حروف سے یاد رکھے ہیں، جس کو میں نے رکھا ہوا ہے ادخلا یدخلو ادخال، اس کو رکھا ہوا ہے علامہ یعلم تعلیم، تاکہ عین اور فا اور لام کی تکرار آپ کو کنفیوز نہ کرے۔ بہرحال افعلا یفعلو افعال، یہ ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے آپ کو، ماضی کا، مضارع کا اور مصدر کا، یہ پہلا پیٹرن، پہلا باب ہو گیا، اور اس کا کوئی مطلب ہوگا تفصیل میں دیکھتے ہیں۔ فعلا یفعل تفعیل، دوسرا پیٹرن، دوسرا باب آ گیا۔ اس کیا پیٹرن کیا کہتا ہے کہ جی درمیان والے کلمے کو ڈبل کرتے ہیں، یہ پیٹرن کہتا ہے۔ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی جب آپ کوئی کسی آپریٹر سے چیز گزارتے ہیں تو اس میں ایک ماڈیفیکیشن آ جاتی ہے، جیسے کوئی مشین ہے، اس کے نیچے سے بوتل گزرتی ہے تو اس کے اوپر ڈھکن لگتا چلا جاتا ہے، تو اس مشین میں سے جو گزرے گا اس کا درمیان والا ڈبل ہو جائے گا۔ اس کو میں علامہ یعلم تعلیم کے نام سے یاد رکھتا ہوں۔ ایک ہے فا آلہ یوفا الو مفا آلاتن یا فیالن، ایک ہی چیز کے دو مصادر ہیں، کچھ بھی استعمال ہو سکتا ہے، تو اس کو میں یاد رکھتا ہوں قاتلا یقاتلو مقاتلاتن، یا قتالن بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ پھر ایک آ جاتا ہے تفاعل، یتفاعل، یتفاعل اور تفاعل، تفاعل یتفاعل تفاعل، اس کو میں یاد رکھتا ہوں تعلم یتعلم، تعلی، اور اس کو تعلیم تو اوپر آ گیا، تو یہ اس کو جب شفٹ کریں گے اس پہ تو تعلم آ جائے گا، اس کا بھی کوئی اور یاد رکھ لیں جو ذرا آسانی سے زبان پہ چڑھ جائے۔ اسی طرح سے آگے ہیں جو کہ اس ایک سرٹن پیٹرن کے ساتھ چلیں گے۔ یہ ہے جی استفعل یستفعل استفعال، اس کو میں یاد رکھتا ہوں استعمل یستعمل استعمال۔ اچھا، یہ جو ہیں ان کے جو نام ہیں ان کے مصادر سے یاد رکھے جاتے ہیں، باب افعال، باب تفاعل، باب تفعیل، باب استفعال، ان سے یاد رکھے جاتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں، جو میری اپنی آبزرویشن، جو ایکسپیرینس ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پر کوئی خصوصیت لکھی ہوئی ہے اس باب کی،
کہ جناب آپ جب اس پیٹرن پہ لے آتے ہیں تو وہ لازم سے متعدی بن جاتا ہے. بعض جگہ تو یہ ڈیفینیشن بالکل فٹ بیٹھے گی، جیسے اس باب میں تو فٹ بیٹھتی ہے. بعض دفعہ آپ کہیں گے کہ یہ جو خصوصیت لکھی گئی ہے اس کے مطابق تبدیلی ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہ مفہوم بن نہیں رہا. تو اس کو یوں یاد رکھیے گا کہ بعض ابواب تو واقعی ایسے ہیں جو کہ ایک ایگزیکٹ اس کے اندر معنی میں تبدیلی لے آتے ہیں اور اسی میں استعمال ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف ایک مبالغہ پیدا ہوتا ہے. جب آپ ان میں سے گزارتے ہیں تو مطلب وہی رہتا ہے، اس میں مبالغہ آ جاتا ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اصل جو اس کا سلاسی مجرد ہے نا وہ مشہور ہوتا ہی نہیں، اس کا کوئی بھی مزید جو ہے وہ مجرد ہی کے معنوں میں چل رہا ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر میں کہتا ہوں آپ کو جی کہ میں نے اس کی بات رد کر دی، تو ٹھیک ہے، رد کر دی یا ڈکلائن کر دی. میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں میں نے اس کی بات کی تردید کر دی. تو ایک ہی مطلب ہے، لیکن تردید ایک خاص باب سے گزرا ہے. چونکہ اردو میں اب باب کا ہم اس طرح سے دھیان نہیں رکھتے، ایک پیٹرن ہے تردید، تفعیل کے وزن پہ آتا ہے. اگر ہم نے عربی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور عربی کے ساتھ ہی الائن کریں اس کو، تو تردید تفعیل کے وزن پر آیا. لیکن کیا تفعیل کی ڈیفینیشن ہوتی ہے اردو میں ہمیں کیا پتا. بس ہم رد بھی کہتے ہیں، تردید بھی کہتے ہیں. ذرا زیادہ ہم نے ذرا بنا کے بات کرنی ہو تو ہم تردید کہہ دیتے ہیں. تو مطلب ایک ہی ہے، سٹائل دو ڈفرنٹ. اور عام طور پہ جو شعراء ہوتے ہیں وہ ریپیٹیشن سے بچنے کے لیے ان کو ضرورت ہوتی ہے ایک ہی چیز کی بہت ساری وکیبلری ہو. تو یہ اس کام بھی آتا ہے. تو تین رول میں نے بتائے ہیں آپ کو. ایک تو جو ڈیفینیشن بتائی ہے کہ اس پیٹرن میں سے گزر کے چیز کا مطلب اس طرح سے بدل جاتا ہے، وہ ایگزسٹ کرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ صرف مبالغہ پیدا ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایسے ہی کوئی باب زیادہ مستعمل ہوتا ہے اور اس کا جو مجرد ہوتا ہے وہ مستعمل نہیں ہوتا. یہ بات میرا خیال ہے آپ دونوں صاحبان نے، دونوں پارٹیسپینٹ نے اب تک میری بات تفصیل سے سنی ہے. تو یہاں تک آپ کو کوئی بات جو آخر میں نے تین نکات رکھے ہیں اس میں سے آپ کو اختلاف تو نہیں ہے؟ کوئی بات آپ نے گریسپ کر لی ہے؟ جی جی ٹھیک ہے، میرا ٹھیک ہو خیال ہے گیا جی. کوئی ایشو نہیں. اب ہم ذرا تھوڑا سا اس کا ون بائی ون کرتے ہیں. آگے تھوڑا سا وضاحت. باب افعال، افعلا یفعلو افعال، یہ اس کا پیٹرن ہے. ماضی کا وزن یاد ہونا چاہیے، مضارع کا یاد ہونا چاہیے اور مصدر کا یاد ہونا چاہیے. خصوصیت کیا ہے یہاں پر؟ جو ڈیفینیشن ہے یہ کافی حد تک ویلڈ یونیورسلی رہتی ہے کہ ایک چیز جو لازم تھی وہ متعدی بن جائے گا. داخلہ وہ داخل ہوا، ادخلا وہ اس نے داخل کیا، ادخلا وہ اس نے داخل کیا، یدخلو وہ داخل کرتا ہے یا کرے گا، ادخال داخل کرنے کا عمل. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس باب آ گیا. اخراجہ یخرجو اخراج، خراجہ سے اخراجہ بن گیا تو نکالنا، نکلنا نہیں نکالنا ہو گیا. اصلاح یصلح اصلاح درست کرنا، اصلاح درست کرنا. اسی طرح سے ہم کہتے بھی ہیں نا کہ اصلاح کر دیں. افسدہ یفسدو افساد ایک خراب کرنا. سوال ہے سر. ہاں جی، آپ کے سوال سے مجھے یہ حوصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کہ یو آر انوالوڈ. مجھے لگتا تھا، لگ رہا تھا کہ یہ ٹاپک کچھ ایسا ہے کہ انوالومنٹ ختم ہو جاتی ہے. جی حکم فرمائیے. کہ جیسے خراجہ سے اخراجہ بنانا، ہاں جی. اور خراجہ کا جو ہوتا ہے مظاہرے وہ یخرجو. ہاں جی. تو جب مظاہرے کے اوپر ہم زبر لگا دیتے ہیں تو ہاں جی. وہ پیسز میں چلا جاتا ہے، مجہول بن جاتا پیسو میں چلا جائے گا. یہاں پر جو ہے نا آپ کو یہ پیسو جیسا لگے گا، لیکن یہ پیسو ہے. ہاں ایگزیکٹلی ہے نہیں. ٹھیک ہے نا. وہ کہتا خراجہ یخ، وہ نہیں خراجہ، اور وہ اس کا پیسو کیا تھا؟ فوئلا. ٹھیک ہے نا. فعلا فوئلا، وہ تین ہی رہتے ہیں نا. اور اگر مضارع میں آ جاتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ خراجہ یخرجو یخراجو. ٹھیک ہے. تو بہرحال جب اس کے پیسو میں اور اس کو بھی اس کے پیسو کو کمپیئر کریں گے تو آپ کو فرق نظر آئے گا. اس میں کوئی ایگزیکٹلی ایک جیسی میچنگ ہوتی نہیں ہے ان کی اور ان میرے کی. خیال میں یہ اس کے مظاہرے دونوں کے ایک ہی نہیں ہے، چاہے وہ خارج ہو یا اخراج ہو، یخرج ہو یخرجو یہ. ہوتا ہے اس کا. نہیں دیکھیں نا،
وہ جو ہے فرض کریں داخلہ، اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یدخلو، یدخل یدخلو یدخلو، آر یو شیور جی؟ یدخلو داخلہ یا یدخلو دخول؟ یا دخول، وہاں شروع میں ید پیش نہیں آئے گی. یدخلو نہیں، داخلہ کا یدخلو مضارع کریں گے کیا تو ہے؟ وہ وعدے کا مطلب یدخلو، دیکھیں نا اس یدخلو، کے جو اچھا ابواب یدخلو، ثلاثی یدخلو مجرد ہم نے پڑھے تھے تو وہاں پر تھے یہ تھا نا، اس کے جو دخل یدخل، چھ ٹوٹل جو ابواب بنتے ہیں، شروع میں پیش نہیں آتی مضارع میں، وہ معروف میں مجہول میں آ جاتی ہے، اور اس میں اور اس میں بھی آپ کو فرق ملے گا. ٹھیک ہے. تو تو اس میں بھی یہ پیش آ رہی ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم کیسے پتا چلے گا یہ باب حال کے والا ہے یا یہ مجہول ہے؟ نہیں نہیں، بالکل جو ان کے جو ایگزیکٹ اوزان ہیں نا وہ ایک دوسرے سے میچ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، وہ بھی گردان یخرجو جو سامنے ہے ہو یہ بھی ہو یہ تو آپ دیکھیں نہیں، گے کہ ان میں اور ان کے اوزان میں فرق آئے گا. اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ نہیں ایک ہی باب ہے جو اس سے خارجہ ہے، ملتا جلتا ہے، آگے جو زیادہ جو ابواب ہے نا وہ ایک دوسرے سے میچ کریں گے بھی نہیں. خارجہ کا جو مجہول ہے مضارع میں وہ کیا ہوگا؟ خراجہ، یخرجو. ہم، اچھا، یف آلو کے وزن پر آتا ہے نا وہ، تو یف آلو. تو یخرجو آ جائے گا. ہاں جی، وہ یخرجو ہوگا، یف آلو کے وزن پہ آئے گا اس اس میں کا. یخریجو ہے اس لیے یہ ڈفرینٹ ہاں جی، یہ اس سے اس طرح سے فرق ہوگا. تو یہ میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہے. ایگزیکٹلی ایک دوسرے سے چیزیں میچ نہیں کریں گی. تو یہ آپ کو پرابلم اس کا نہیں ہوگا جب پریکٹس ہوگی تو. یہاں پر لیکن اور مشکل دوسری تو بات یہ ہے کہ جو اگلا باب ہے نا وہ، یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ یہ باب اور وہ باب یہاں پر مضارع میں کافی میچ کر رہا ہے، تمام ابواب میں یہ پرابلم ہوگا بھی نہیں. آگے تبدیلی جو ہے وہ بڑھتی ہاں جائے نہیں گی، اسی میں یہ اس سے ڈیویٹ کرتا جائے گا. جی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو ذرا صرف تھوڑا سا یہ کہ انالائز کرنے والی پریکٹس کرنے والی بات ہے، دونوں میں آپ کو ڈفرنس نظر آئے گا. ورنہ ظاہر ہے کہ ڈیفینیٹلی ڈفرنس ہی نہ ہو تو پھر تو ایک ایسی بڑا کیوس اور کنفیوژن پیدا ہو جائے کہ وہ پھر معنی کا سمجھنا انٹرپریٹ کرنا مشکل ہو جائے. اچھا جی، اس کا تھوڑا سا ایک دو مثالیں آپ کے سامنے یہاں آ جائیں گی. انا انزلناہ، نازلہ سے انزلہ، انزلہ کی گردان کرتے جائیں گے تو انزلنا. آج اس کا جو 15واں سیگا آئے گا یا بلکہ آخری، انزلنا، ہم نے. تو انا انزلنا، ہم نے نازل کیا، ہو اس کو، ہو کی ضمیر قرآن کی طرف آ رہی ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا، کہ عربی قرآن کے طور پہ ہم نے اس کو نازل کیا. لعلکم، شاید کہ تم تعقلون، عقل کرو، سمجھ کرو، سمجھنے والے بنو. انا انزلناہ قرآنا، یعنی اس کو ہم نے نازل کیا قرآن اور عربی، یعنی یہ ٹائپ بتائی جا رہی ہے اس کا. مفعول حال جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ایک دو روز کے بعد، یہ مفعول یہ حال آپ کو مل عارب، رہا ہے. اس کا سٹیٹس یہ اس کی عربی یعنی ہاں جی. ہاں جی، یہ مس پرنٹنگ نہیں لگ رہی آپ کے خیال میں؟ اس یہ جو پرنٹنگ، زیر ہے نا یہ والی، یہ با کی جی ضمیر یعنی زیر جو بہت عربی پیچھے آ یعنی گئی، عربین ہے. عربی. ہاں جی، یہ با والی جو زیر ہے وہ بہت پیچھے لے گئی، یہ اس کے نیچے ہونی چاہیے تھی، تھوڑی سی مس پرنٹنگ ہے. اچھی. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. انزلہ والی ہی مثال جو ہے وہ یہاں پر آ گئی ہے. وَمَن، اور جس نے لم یحکم فیصلہ نہیں کیا، بما اس کے ساتھ، انزلہ ہم نے نازل کیا، بلکہ انزل اللہ اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ تو وہی کافر ہیں. تو جس نے اس چیز کے ساتھ فیصلہ نہیں کیا جو ہم نے نازل کی تو وہ ہی کافر ہے. تو یہ تھی جی اس کی بات، میرا خیال ہے کہ اس کی یہی مثالیں ہیں. تو یہ آپ کے سامنے چیز آ گئی، نازلہ سے انزلہ، باقی ساری پیٹرن سارا گرامر جو ہے وہی ہے. تو یہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں آئیں. اگلا باب جو ہے وہ ہے تفعیل، سیکنڈ باب، دوسرا جو پیٹرن ہے. فعل یفعل تفعیل. اس کے کچھ مثالیں جو ہیں نا آپ کو بڑی آسان ملیں گی. کبر یکبر تکبیر، قدر یقدر تقدیر، اور اسی طرح سے علامہ یعلم تعلیم. اس باب سے آنے والے افعال میں تدریج کا
آپ کو مفہوم ملتا ہے کہ آہستہ آہستہ ایک کام جو ہوتا ہے سسٹمیٹیکلی ہوتا ہے، میکنزم کے تھرو ہوتا ہے، وہ یہاں پر اپنا آپ ایکسپریس کرتا ہے۔ اس کی جو نمائندہ مثال، میں نے ایسی مثال ڈھونڈی جو اس ڈیفینیشن کو بہت زیادہ سیٹسفائی کرے، تو وہ ملتی ہے یہ والی: خیرکم یا اخیرکم، اخیرو نہیں کہتے، خیرو کہتے ہیں، خیرکم تم میں سے زیادہ بہتر، من جو، تعلمہ، تعلمہ ایک ایسے باب سے ہے جو ہم نے آگے انشاءاللہ کل پرسوں پڑھنا ہے۔ تعلم القرآن و علامہ، علامہ، ٹھیک ہے؟ علامہ کا مطلب ہے سکھایا، اور کس طرح سے سکھایا؟ ایک تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کو سکھایا، یعنی تعلیم جو ہے وہ قرآن کسی کو آپ کیسے سکھائیں گے؟ ظاہر ایک طریقہ کار ہوگا، ایک سلیبس ڈیفائن کریں گے، آہستہ آہستہ اس کو سبق دیں گے۔ تو علامہ، اور یہ تعلمہ، یہ تھوڑی سی بات آگے چل کے واضح ہوگی کہ یہ تا لگ جانے سے ان دونوں میں فرق آ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک دوسرا باب ہے جس میں اس میں اور اس میں صرف تا کا فرق ہے، اور تا لگ جانے سے یہ جو متعدی ہے یہ لازم بن جائے گا۔ خیرکم من تعلم، جس نے قرآن سیکھا، وعلمہ، اور اس کو سکھایا۔ تو اس وقت آپ علامہ پہ غور کیجئے کیونکہ باب ہمارا یہ ہے، علامہ یعلم تعلیم۔ تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس کا روٹ فیل کیا ہے؟ عین لام میم ہے، اور درمیان والا ڈبل ہوا ہوا ہے اس کا، علامہ عالمہ والا جو نہیں، اس کا جو، ہاں یہ جی، مجرد اس کا علیمہ، عالمہ ہے۔ جی علیمہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں جی، علی کا عالمہ کا مطلب ہوتا ہے سیکھا، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ ایک ہے عالمہ اور ایک ہے تعلمہ۔ عالمہ یہ چیز آپ نے فٹافٹ سیکھ لی، اور تعلمہ جو ہے وہ چیز ہوتی ہے جو اس کے بالکل ایگزیکٹ اپوزٹ ہوگی لازم اور متعدی کے لحاظ سے۔ تو عالمہ سے ہی علیمہ ایک سے لحاظ سے کہہ لیں دونوں ڈرائیو ہوئے ہوئے ہیں۔ عالمہ، عالمہ کا اٹسلف مطلب سیکھنا سے ہے، عالمہ سے یہ کر دیں گے علامہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ سیکھنا لیکن بڑے تدریج سے، سسٹمیٹیکلی۔ اور تعلمہ میں اگر آپ کنورٹ کر دیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ سیکھ، تعلمہ سیکھنا اور علامہ سکھانا۔ دوبارہ ریپیٹ کروں یہی بات علیمہ، اگر آپ کہیں تو؟ علیمہ سیکھنا، عالمہ کیا؟ سی یہ دیکھیں سیکھنا، میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی، ابھی ہم گزر کے آئے ہیں اس سے۔ عالمہ یہ والا، عالمہ اس نے سکھایا، ٹھیک ہے؟ سیکھا، اس نے سیکھا، جی اس نے سیکھا، علامہ اس نے سکھایا۔ تو عالمہ اچھا کو یہ آپ نے تو علامہ بنایا تو وہ سکھایا ہو گیا، لیکن صرف سکھایا نہیں، ایک سسٹمیٹیکلی۔ اور تعلمہ بنائیں گے تو پھر صرف سمپل وہی چیز رہے گی، یعنی اگر یہ لازم ہے تو وہ لازم ہی رہے گا، لیکن وہ میکنزم اور سسٹمیٹیکل اپروچ والی بات اس میں انکارپوریٹ ہو جائے گی، تو وہ چونکہ الگ سے نہیں، اس باب میں ہے۔ سب کا مطلب ایسے ہی چینج ہوگا سارے بابوں میں، ہاں جیسے جی، اس میں جو ہے نا مثال؟ یہ تھوڑی سی ایسی ہی بات ہے، اور ہمیشہ یہ دیکھیں جو اس باب سے گزرے گا اس میں بالعموم یہ والا مطلب پایا جائے گا، بالعموم۔ ہر باب کا کچھ اپنا ایک مطلب ہوگا جو اس میں آئے گا، اور بعض دفعہ وہ مطلب نہیں بھی ہوگا، وہ سمپل سمجھ لیں میں کہ سادہ مطلب مطلب میں استعمال میرا ہوتا ہے۔ میرا مطلب تھا کہ اگر ہر بات کا مطلب اس طرح چینج ہو رہا ہے، وہ اگزامپل کے ساتھ ساتھ آ جائے نا، یا ایک ہی ٹیبل میں آ جائے، ہاں جی، جیسے آپ نے پہلے دکھائی ہیں، وہ ساری نہیں لگتا ہے کہ ایک دو بابوں سے ریلیٹڈ ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ ٹیبل بنایا جا سکتا ہے تیار، بالکل ویسے موجود تو نہیں ہے، لیکن ہر باب کے آگے اس کا کوئی نہ کوئی یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ڈیفینیشن ہر لکھی جا بات کا سکتی۔ مطلب ہاں جیسے جی اور دیکھیں نا، طریقے جیسے سے یہ جو باب لکھی، explain کر خاصیت رہا ہے۔ باب ہے نا، اس کا ٹیبل بنایا جا سکتا ہے ہر ایک کے آگے۔ جیسے کچھ ابواب لکھے ہوئے ہیں، یہ جو مثال ہے آپ کے سامنے یہ دیکھ لیجئے، یہ ہو یہ ہو یہ، اور آگے اس کی ڈیفینیشن لکھی ہو، یہ ٹیبل بن سکتا ہے، جی جی، ٹھیک ہے جی؟ اس کی چند ایک مثالیں ذرا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو دیکھ لی اپنی، خیرکم من تعلم القرآن، آج آپ اس پہ غور کریں، علامہ، اور اس کو سکھایا۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں پر ہم ٹرانسلیشن میں اس کا پورا مطلب ادا کرنے بیٹھیں گے تو وہ ایک لمبا ٹرانسلیشن بن جائے گی کہ اس نے بڑے طریقے سے سبکن سبکن، لیکن عربی میں یہ چیز ہے کہ ایک شد جو ہے یہ پوری بات آپ کے ذہن پہ اصل کانسیپٹ نقش کر دے گی کہ سکھایا تو کیسے سکھایا۔ اچھا جی، بڑی مشہور ایک آیت ہے، انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون۔
اس میں ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ تو چلیں پڑھ ہی رہے ہیں، وہ نزلہ نزلہ ہے نا، نازلہ کو اپنے نزلہ سے گزارا، تو لیکن اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ ہے تاکید، دیکھیں کتنی، انا الف آ گیا ایک چیز، یہ نحنو کا قائم مقام ہے، انا، اس کے ہونے کے باوجود جو ہے یہ دیکھیں نا نحنو کی ضمیر یہ والی الف ہے، نخنو جو ہے یہ بھی ساتھ اضافی آ گیا تاکید کے لیے، آگے پھر نون جو ہے وہ بھی اسی بات کہتے ہیں ہم، ہمارے لیے جیسے ہوتے ہیں نا نزلنا، نون جو ہے یہ وہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وہی چیز بار بار آ رہی، انا نحنو نزلنا ذکر و انا، اور پھر انا خود تاکید والی چیز ہے، یہ لام تاکید ہے اور یہ بھی لام تاکید، یہ لام جا رہا ہے اور یہ لام تاکید ہے، تاکیدی چیزیں اس میں بہت ساری آ رہی ہیں، انا خود تاکید ہے، انا کے ساتھ یہ اس الف کے ساتھ نحنو کا دوبارہ آ جانا پھر ایک تاکیدن آیا، تو یہ اس کو بہت سمپلیفائی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس قرآن پاک کے بارے میں یہ کہنا کہ ہم ہی ہیں جس نے نازل کیا اور ہم ہی ہیں جو اس کے حافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، تو یہ بڑی خوبصورت ایک نمائندہ مثال ہے جس میں آپ نے تاکید در تاکید در تاکید کی وضاحت کرنی، انا نحنو نزلنا، اب نزلنا سے کیا پتہ چلتا ہے، ایسے نہیں تھا کہ جناب اٹھایا اور ایک جگہ سے نیچے جو ہے وہ بھجوا دیا، نزلنا بڑے تدریج کے ساتھ بڑے طریقے سے اور بڑے ایک جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک پسندیدہ طریقہ تھا نازل کرنا کا، اس لحاظ سے نازل کیا، نزلنا، انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون، اور بے شک ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ آگے ایک وہی بات دوبارہ، الرحمن علم القرآن، وہ رحمان علم القرآن جس نے قرآن کی تعلیم دی، کیسے تعلیم دی، ظاہر ہے کہ یہ شد آپ کو بتا رہی ہے کہ تعلیم کس پیٹرن پہ ہوئی، خلق الانسان علمہ البیان، بولنا کیسے سکھایا، بولنے کا بھی ظاہر ہے کہ جب ایک لینگویج کے ارتقاء کی بات کریں تو وہ بھی ایک دن میں نہیں ہو جاتی، اور جب بچہ بولنا سیکھتا ہے تو وہ بھی ایک دن میں نہیں ہو جاتا، اور ہم اگر کوئی فورن لینگویج سیکھنے جاتے ہیں تو وہ بھی ایک سسٹمیٹک طریقے سے ہی سیکھی جاتی ہے، تو یہ سارا جو کچھ بھی ہے نا یہ والی شد جو ہے، یعنی یہ والا جو باب ہے وہ ساری کہانی بیان کر رہا ہے، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، تو یہ آگے ایک اور مثال بھی چلے دیکھ لیتے ہیں، کذبت سمود بتغواہا، یہ وہ چیز ہے کذبا، ٹھیک ہے، یہ شد آئی ہے اس باب میں گزرنے کی وجہ سے، اب یہاں پر میں اگر کہوں کہ جی تکذیب بڑے سسٹمیٹیکلی کی گئی تو یہ بھی بات بن سکتی ہے، تکذیب کرنی ہو آپ نے کسی چیز کی، بڑے دلائل لانے پڑتے ہیں، بڑے اس کو کسی طرح سے کنونسنگ مینر میں کرنی ہوتی ہے، لیکن اگر بالکل کوئی لوگ ہوتے ہیں میں نہ مانوں والے، تو وہ جس طرح سے تکذیب کرتے ہیں نہیں 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 جی ایسا نہیں ہے، تو وہ پھر آپ یہ اگر دونوں مطلب رکھیں تو ایک مطلب جو میں نے پہلے رکھا کہ دلائل کے ساتھ مثالوں کے ساتھ آپ کسی کا انکار کر رہے ہیں، ریفیوٹ کر رہے ہیں، تو پھر یہ چیز آپ کو ملتی ہے کہ یہ شد اپنا معنی ادا کر رہی ہے، لیکن ویسے ہی میں نے کہا تھا جی کہ آپ رد کرنا اور تردید کرنا ہم معنی سمجھ لیں، تو اس لحاظ سے پھر آپ کہیں گے کہ نہیں جی اس نے، ہم نے جا کے کہا کہ یہ ایسا ہے، اس نے کہا نہیں جی ایسا نہیں ہے، تو پھر وہاں پر یہ مطلب ادا نہیں ہو رہا، وہاں پر یا پھر ایک مبالغے والی مطلب بھی آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دو تین طرح سے یہ ابواب استعمال ہوتے ہیں، ایک سرٹن اپنا جو مفہوم ہوتا ہے ان کا وہ ان میں منعکس ہو رہا ہوتا ہے، دوسری کیا چیز ہے اس کا مبالغہ جو ہے منعکس ہو رہا ہوتا ہے، اور تیسری بات یہ کہ نہیں عام جو مطلب ہونا چاہیے تھا نا سلاسی مجرد کا وہی ہوتا ہے، مجرد عام طور پہ وہ مستعمل نہیں ہوتا، ان فیشن نہیں ہوتا، اس کی جگہ یہی ان فیشن ہوتا ہے، تو کذبت سمود بتغواہا، سمود نے تکذیب کی اپنی کیا کہتے ہیں سرکشی کے ساتھ، ازم باس اشکا، جب اٹھا، ازم باس اشکا ان کا بد نصیب ترین، ہا کی ضمیر جو ہے وہ اس سمود کی طرف جا رہی ہے کیونکہ قبیلہ جو ہے وہ بھی مؤنث ہوتا ہے، تو بتغواہا یہ بھی جو ہے وہ ہا کی ضمیر بھی سمود، کہ اپنی سمود نے اپنی وہ بغاوت کے تحت جو ہے وہ تکذیب کی،
ठीक है जी, ये दो अबवाब मैंने अपनी बेस्ट कोशिश की है कि ये अपने सामने जी। एम ये एम बासा जो है ये भी हाँ जी, ये भी वही है, किसी बाब सलासी से ही मजीद ताल्लुक भी। रखता है। ये भी किसी बाब से या बाब इनफियाल से ताल्लुक रखता है, वो बाब भी इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। तो वो इंशाल्लाह ताला आपके सामने उसकी भी वजाहत कोशिश करूंगा कि हो जाए। बिल्कुल ऐसे ये बाब इनफियाल है, उसमें से गुजरता है देखे ना, बासा तो वही है, बेसत उठना। ठीक है। बेसत जो है वो जो वाइजल कुबूर बो सिरत, उसी तरह वाली चीज है। बल्कि जो बेसत है वो यही होती है आमतौर, मतलब उसका उठना। लेकिन इम बासा में क्या तब्दीली आएगी जब उस बाब से गुजरेंगे, तो वो फिर इंशाल्लाह देखेंगे। बल्कि एक होता है उठाना और एक होता है उठना। ये भी लाजिम और मुतअद्दी का ही मामला है, लेकिन जो आज पढ़ा है उससे रिवर्स है। आज हमने क्या पढ़ा, दाखला जो है, थोड़ा सा चलें इसका इशारतन देख ही लेते हैं। आज हमने ये पढ़ा, पहले वाला जो बाब था, कि दाखला क्या था, दाखिल होना। अदखला क्या था, दाखिल करना। दाखिल करना। यानी हमने दाखिल करना। आज लाजिम को मुतअद्दी बनाया। कोई ऑलरेडी मुतअद्दी हो और उसको लाजिम बनाना हो, तो उसके लिए बाब इनफियाल होता है, सातवां बाब है। इंशाल्लाह ताला उसको पढ़ेंगे। दो बाब ऐसे हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, लाजिम और मुतअद्दी के लिहाज से। तो आज जरा इस पे फोकस कीजिएगा प्लीज। थोड़ा सा इसका जो बेसिक आपने जहन में जब भी इसको देखना है, हमेशा मेरा कहने का मतलब ये है कि जो डेफिनेशन लिखी होगी कि इस बाब की ये खसूसियत है, वो अगर ना मिले तो फिर आपने दूसरा जो ध्यान करना ना, वो ये है कि या तो इसमें मुबालगा तलाश करें कि मुबालगे की वजह से बाब बना हुआ है, बाब इस्तेमाल हुआ है। या फिर सिंपल थर्ड ऑप्शन यही है कि ज्यादा जो मुजर्रद का मतलब होना था वही इसका मुजर्रद है। मुजर्रद वाला जो वोकेबलरी है वो इतनी मशहूर नहीं है, उसी की जगह उसी के मानी के साथ ये इस्तेमाल हुई हुई है। तो मेरा ख्याल है यहाँ तक रखते हैं, आगे इंशाल्लाह ताला फिर हम मंडे से इससे आगे चलेंगे। ये जो है मतलब क्या इस टॉपिक का नाम था? ये बाब सलासी मजीद।